السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم من یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل مستر لي بھائی وزیرا آپ من کی آواز اہلی میں آمین ایکو یا رب ہے۔ العالمین۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے اس کا اورینٹیشن سیشن کر لیا تھا، تعارفی سیشن کر لیا تھا، اور اس ہفتے کا جو مٹیریل ہے وہ بھی آپ سے شیئر کیا جا چکا تھا۔ امید ہے آپ نے اسے سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا۔ تو اس ہفتے جو ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں اس میں ایک تو تعارف ہے کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو مختصر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ 19ویں صدی جو تھی وہ امت مسلمہ کے لیے اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں کلونیل جو راج تھا وہ اپنی طرح سے ایک طرف سے پوری طرح جو ہے مسلط ہو چکا تھا امت مسلمہ پر۔ ہمارے اکثر علاقے جو تھے وہ یعنی کلونیل پاورز کے زیر تسلط آ چکے تھے، اور آخر کار پھر 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں یہ جو زوال ہے یہ اپنی انتہا کو پہنچا جب خلافت جو تھی وہ اس سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑا، اور اس کے بعد سے جو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو تصور دین ہے وہ بھی پرورٹ ہو گیا، کیونکہ ذریعہ بات ہے جب ہم غلام بن جاتے ہیں تو پھر ہماری اپنی سوچ نہیں رہتی ہے۔ غلام قوموں کو ان کی آقا قومیں ہی بتاتی ہیں کہ تمہاری سوچ کیا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یعنی ہر قوم کی بھی ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے، تو جب وہ ضمیر تبدیل ہو جائے تو پھر اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں رہتا جو اس کا احتساب کر سکے، یعنی خود احتسابی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ایسی قوم کے اندر۔ یہی حال اس امت مسلمہ کا ہوا کہ اب ہمارے جتنے بھی نظریات ہیں وہ اب اپنی اصل جگہ پہ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اورینٹلسٹ جو ویسٹرن اسکالرس تھے، انہوں نے ایک کھیپ تیار کی ایسے اسکالرس کی جنہوں نے دین اسلام کو اسی نیت سے سمجھا کہ کس طریقے سے اس میں ٹیڑھ تلاش کی جائے، اور انہوں نے بھی بہت سی پرورٹ کیا ہمارے دین کے تصورات کو۔ تو آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پر بہرحال ہمارے دین کے تصورات مسخ شدہ ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ تصور دین ہی ہمارے سامنے اب مکمل نہیں ہے۔ تو اس جو ماڈیول ہے، جو ہمارا پہلے ماڈیول ہے اس کورس کا، اسے آغاز ہی اس سے ہوا کہ دین، مذہب اور نظام میں کیا فرق ہے، دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، نظام کسے کہتے ہیں، اور دین اسلام جو ہے اس کا محدود تصور جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ کیا ہے، اور صحیح تصور کیا ہے اس کا ہے۔ پھر اس کے بعد فرائض دینی کا ایک مفصل تصور آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر اقامت الدین جو کہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے، اس پر جو اعتراضات ہیں ان کے مدلل جو ہے جوابات دیے جائیں گے 3 ہفتے میں انشاءاللہ ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ اس کورس، اس ماڈیول سے یہ سمجھ پائیں گے کہ دین کے صحیح اور حقیقی تصور سے آگاہی آپ کو حاصل ہوگی، تصور دین کا نظریہ توحید کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی، دینی فرائض کا جامع تصور واضح ہو جائے گا، اور بالخصوص فریضہ اقامت دین جو ہے یا غلبہ دین کا جو فریضہ ہے اس سے متعلق دیگر جو اشکالات ہیں ان کا ازالہ ہوگا، اور اینڈ آف دا ڈے وہ صراط مستقیم واضح ہو جائے گی جس پہ چل کر اخروی نجات جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کورس کے حوالے سے یہ ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے بیک گراؤنڈ جانتے ہوں، کچھ ایمانیات سے متعلق آپ نے مباحث پڑھے ہوں، کچھ دین سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو، کچھ نہ کچھ عمل پیرا ہو دین کے اوپر، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایمان کے اوپر ہمارا کورس ہے اسے ضرور پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ ایمان کیا ہے، یہ حقیقت ایمان، یہ جو کورس ہے ہمارا وہ اسی لیے ہے، وہ بالکل ان لوگوں کے لیے جو بالکل دین کے حوالے سے بھی زیادہ عمل پہ بھی نہیں ہیں اور دین کے مباحث سے بھی صحیح معنوں میں جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ پہلے وہ یہ کورس اٹینڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کورس کی طرف آئیں۔ خیر، جو ہم نے امپورٹنٹ کانسیپٹس اس میں پڑھنے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ بیسیکلی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی دنیا میں اسی طریقے سے اس کو مانا جاتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر یا تو ایمانیات ہوتی ہیں، یعنی سیٹ آف بلیفس ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، یا رسومات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ عیسائیت ایک مذہب ہے، اس کے اندر جو ہے ان کا بلیف سسٹم ہے، ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا وہ مانتے ہیں،
اس طریقے سے جو ہے ان کی عبادت کا تصور ہے، چرچ کے اندر جا کے انہوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، اور رسومات کا معاملہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیپٹائز کرتے ہیں، اس طریقے سے پھر جنازے کا معاملہ ہے، یہی چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جوڈائزم کے اوپر، یہودیت کے اوپر، وہ بھی ایک مذہب ہے، اس کے بھی اپنے ایک سیٹ آف بلیفس ہیں، ان کی بھی عبادات کا سلسلہ ہے، اور ان کا بھی اس طریقے سے رسومات کا معاملہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام کے اندر بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، اسلام کا بھی اپنا بلیف سسٹم ہے، عبادات ہیں اور رسومات ہیں، لیکن اسلام کے اندر صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ابھی دیکھنا ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے نظام کا، ٹھیک ہے، نظام کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پہ کوئی بھی انسانی معاشرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسانی معاشرہ اگر اس کے اوپر کوئی نظام نہ ہو تو پھر وہاں پہ انارکی ہوتی ہے، تو اس لیے نظام کا ہونا ایک لازمی میں ہوتا ہے۔ اس میں بڑے مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے مختلف قسم کے نظام بنتے ہیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ ظاہری بات ہے ایک معاشرہ ہے، اس میں کئی لوگ رہتے ہیں، تو اس کا حاکم کون ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو طے کرنے کے لیے جو نظام وجود میں آیا اسے سیاسی نظام کہتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت جو ہے دو ہی سیاسی نظام ہیں، زیادہ تر یا بادشاہت ہے یا پھر جمہوریت ہے، اور باقی یا پھر اسی کے سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ ملکیت کس کے پاس ہوگی، یعنی یہ جو جہاں پہ یہ معاشرہ وجود میں آیا ہے اس کے اندر لینڈ بھی ہے، اس کے اندر سرمایہ بھی ہے، جو اوور آل آپس کی ٹرانزیکشن سے جنریٹ ہوتا ہے، اس کا مالک کون ہوگا۔ تو اس کو اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے جو نظام وجود میں آتا ہے اسے معاشی نظام کہتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی معاشی نظام بڑے جو ہے وہ اس وقت رائج ہیں، اس میں سب سے بڑا نظام کیپٹلزم کا نظام ہے، سرمایہ داری کا نظام ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا نظام جو ہے وہ اشتراکی نظام ہے، کمیونزم کا نظام ہے۔ تو سرمایہ داری نظام میں کیا ہے کہ زیادہ ملکیت جو ہے وہ فرد کے پاس ہے اور کم ملکیت ریاست کے پاس ہے، جبکہ اشتراکی یا سوشلسٹ ماڈل کے اندر جو ہے زیادہ ملکیت ریاست کے پاس ہوتی ہے اور کم ملکیت جو ہے وہ فرد کے پاس ہوتی ہے، لیکن دونوں ہی یہ وہ نظام جو اسلام کے مطابق جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پھر معاشرتی نظام ہوتا ہے، اس کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں، اس وقت دنیا میں جو تہذیب رائج ہے کے یہاں جو سب سے بڑی ویلیوز ہیں ان میں آزادی ہے، مساوات ہے، اور عدل ہے، فریڈم، ایکوالٹی اینڈ جسٹس، اس کو مانتے ہیں کہ یہ بڑی ہماری قدریں ہیں، لیکن غیر بات ہے کہ اسلام سے یہ بھی کافی حد تک متصادم ہے۔ تو اب یہ تو کانسیپٹ ہو گیا نظام کا، ٹھیک ہے، مذہب کا ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے کہ، اور ساتھ ہی ہم نے نظام کو بھی دیکھ لیا۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اسلام صرف مذہب ہے؟ کیا اسلام کے اندر صرف ایمانیات، عبادات اور رسومات ہی ہیں؟ حالانکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا سنت میں ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے اندر جہاں پہ فرد کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں وہاں پر جو ہے نظام سے متعلق جو ہے وہ بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ جیسے سیاسی نظام سے متعلق ہدایات کیا ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک اور بہت بڑا اصول جو سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ معاشی نظام سے متعلق ہدایات قرآن میں موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹ جو ہے ان کانفلکٹ ہیں ان نظاموں کے ساتھ جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بہت بڑا اصول جو اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ملکیت اللہ کی ہے۔ یہاں پہ طے کیا جا رہا ہے کہ ملکیت کیا فرد کی ہوگی، کہ زیادہ فرد کی ہوگی کہ زیادہ ریاست کی ہوگی، جبکہ یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ ملکیت تو ہے ہی اللہ کی، ہمارے پاس اس میں امانت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہی اس کا مالک ہے۔ اس طریقے سے پورے معاشرے میں جو ہے گردش دولت کا ایک نظام ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں جو اس وقت نظام رائج ہیں ان کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے، ماں تو امیر جو ہے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا چاہتا ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا اصول جو اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری دولت جو ہے تمہاری اغنیاء میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ پھر سود پر پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو یہ یعنی جو ہے اس کے حوالے سے بڑی واضح آیات قرآن میں بیان کر دی گئیں، اور بلکہ اللہ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آتے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو ہے وہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طریقے سے جوئے پر پابندی لگا دی گئی کہ جوا نہیں جو ہے اسلام کے اندر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت سے ایسے اصول اسلام دیتا ہے کہ جو معاشی نظام سے متعلق ہیں، بہت سے ایسے اصول ہیں جو سیاسی نظام سے متعلق ہیں۔ اس طریقے سے پھر جو سوشل سسٹم ہے اس حوالے سے بھی بہت سی تفصیلات ہیں
جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ دیکھو یہاں پہ مادر قدر آزادی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جیسے لبرلزم کا نظریہ کہتا ہے کہ آپ جیسے چاہو جیو جو مرضی کرو، ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر جو قدر سب سے بڑی قدر ہے وہ بندگی ہے، بالکل اس کی اپوزٹ بات ہے. یہاں اتنی فریڈم تو ہے جتنی ایک غلام کو ملتی ہے، اور ہم اللہ کے غلام. تو اس لحاظ سے ہماری جو بڑی قدر ہے وہ بندگی ہے، نہ کہ آزادی. اس طریقے سے طبقاتی مساوات کے حوالے سے تو اسلام قائل ہے کہ جیسے اس وقت دنیا میں بھی معاملہ رائج ہے، کوئی شخص کسی شخص پہ کوئی فوقیت نہیں رکھتا، چاہے وہ پرائم منسٹر کیوں نہ ہو. اس کے لیے وہی لاز ہیں جو کہ ایک عام غریب آدمی کے لیے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر جو مساوات مرد و زن کا معاملہ ایک بہت بڑا فساد برپا ہوا دنیا کے اندر، تو اسلام اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتا. الرجال قوامون علی النساء، یہاں پہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور عدل اللہ کے احکامات کے ذریعے ہی ہوگا. یہ بھی بات اسلام کے مطابق طے ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے احکامات نافذ نہ ہوں اور عدل ہو جائے. تو یہ بھی سارے کے سارے جو احکامات ہیں ان کا نفاذ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم عدل کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو جب مد نظر رکھیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک مذہب نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر نظام کے بھی بہت سے معاملات جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ جو ہے دین، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ دین ہے، نہ تو اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی نظام کا لفظ استعمال کیا. تو دین جو ہے وہ تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام کو پھر دین کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مذہب اسلام ہے. تو معلوم ہوا کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایسے مذہب قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی طریقے سے اسے نظام بھی نہیں کہہ سکتے صرف آپ، اگر نظام کہیں گے تب بھی ظلم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر مذہب کے اسپیکٹس بھی ہیں. تو ایک مکمل ضابطۂ حیات جو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، کیونکہ اس کانسیپٹ کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر پورا دین ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک ڈویژن لگا دی گئی، مذہب کو علیحدہ کر دیا گیا، نظام کو علیحدہ کر دیا گیا، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ مذہب اسلام جو ہے ایک مذہب ہے جس کا کوئی تعلق جو ہے وہ ریاستی امور سے نہیں ہے، وہ نظام کے معاملات سے نہیں ہے. جب یہ آپ بات کر لیتے ہیں تو پھر اسلام کے احکامات جو ہیں ان کا میننگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کو جہاں پہ جو ہے خلافت عثمانیہ کے گرنے کے بعد پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ روا کیا گیا. یہ مسئلہ اصل میں ویسٹ کے اندر تھا، یہ ہمارا تو مسئلہ تھا ہی نہیں. دوسرا کانسیپٹ بڑا اہم تھا کہ دین پھر مذہب کیسے بنا. اگر اسلام دین تھا تو آج وہ مذہب کی حیثیت میں کیسے ہے. آج یہ کیا بات ہے کہ آج ہم جب بات کرتے ہیں نظام کی تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو غیر اسلامی بات کر رہے ہیں یا دنیاوی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہانی جو ہے وہ تقریباً جو ہے آج تقریباً 2000 سال پرانی کہانی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد خود عیسائیت بھی جو تھی، عیسائیت بھی جو اپنی اصل شکل میں موجود تھا یہ مذہب، تو وہ بھی ایک دین کی حیثیت سے ہی تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی جو کوڈ تھا وہ تو وہ جو جوڈائک لا تھا، وہی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہی عیسائیت کے اندر جو ہے وہ رائج تھی. لیکن وہاں پہ پھر ایک ڈویژن واقع ہوئی، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سینٹ پال نے جو ایسے نظریات جو ہیں وہ ان کے دین کے اندر ایڈ کر دیے، جس کی وجہ سے پھر اس کے جو عقائد تھے وہ اتنے غیر عقلی ہو گئے، غیر منطقی ہو گئے کہ ان کو سمجھنے کے لیے اب عقل کو بند کرنا پڑنا تھا. تو یہ ایک مجبوری بن گئی. خیر بعد میں جب کانسٹنٹین ان کا بہت بڑا ایمپرر تھا، وہ جب عیسائیت اس نے اختیار کی تو اس کو پھر اپروچ کیا چرچ کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو سوچنے والے معاملات ہیں، سوچنے والے علوم ہیں، ان کے اوپر کچھ پابندی لگائیں. تو ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے پہلے کانسٹنٹین جب آیا تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹ کریں، مطلب عیسائیت کی ترویج کو جو ہے سپورٹ کریں، اور اس نے ایسے ہی کیا. لیکن بعد میں پھر جسٹینین نے پھر ایسا کیا کہ پھر باقاعدہ ایسے پابندی لگا دی ایسے علوم کے اوپر کہ جس میں سوچنا پڑتا ہے. وہ جسٹ ٹو پروٹیکٹ کہ جو عیسائی عقائد ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سینٹ پال نے ایسے عقائد ڈال دیے تھے کہ ان کو بالکل بھی جو ہے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو جسٹینین نے پھر جو ہے وہ سائنس اور فلسفہ جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا، اور جو لوگ بھی سائنٹسٹ تھے یا اس وقت اس زمانے کے فلاسفرز تھے ان کو جو ہے بے دخل کر دیا گیا. تو اس طریقے سے پھر یورپ جو ہے جب کسی بھی سوسائٹی میں سوچنے سمجھنے کا عمل اٹھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر جو ہے وہ ترقی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پسماندگی کی طرف ایک راستہ، ایک سفر جو ہے شروع ہو جاتا ہے. یہی ہوا وہاں پہ پھر جو یورپ ہے وہ ڈارک ایجز کا شکار ہو گیا. 5th سینچری سے لے کے 15th سینچری، یعنی 1000 سال کی ڈارک ایجز ہے جن میں وہ سخت جو ہے ظلم کی چکی میں پستے رہے.
اوپر جو تھے وہ اشرافیہ، وہ 1% جو اشرافیہ تھی وہ 99% لوگوں کے وسائل کے اوپر قابض ہو چکی تھی۔ اس میں 3 بڑے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز تھے، ایک monarchy بادشاہ، دوسرا چرچ، اور چرچ میں بھی جو ہے ایک علماء اور دوسرے پھر مشائخ، یعنی ایک عالم اور دوسرے پیر، انہوں نے مل کے پھر جو ہے آپس میں ایک گروہ بندی کی ہوئی تھی، جتھا بندی کی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے ظلم کا ایک نظام جو انہوں نے رائج کیا۔ اس سے آخرکار تنگ آ کے 1000 سال کا ظلم سہنے کے بعد پھر ایک ریاکشن ہوا چرچ کے خلاف۔ اس میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ مارٹن لوتھر ہے۔ یہاں سے جب یہ ریاکشن ہوا تو مارٹن لوتھر ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ واضح کیا کہ خدا کی 2 بادشاہتیں ہیں، ایک تو اس کی وہ ہیمنلی کنگڈم ہے، اور ایک اس کی یہ جو ٹیمپورل کنگڈم ہے، دنیاوی بادشاہت ہے۔ تو اس نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ یہاں پہ جو ہے دین کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس حد تک ہوگا کہ یہاں پہ دین ایک ذاتی حیثیت تک محدود رہے گا، ایک پرسنل افیئر رہے گا، جبکہ خدا کی بادشاہ جو ہے وہ جب بھی ہوگی تو وہ جو بھی اچھے عیسائیوں کے لیے ہوگی تو وہ اس کے اندر جو ہے پھر دین کے احکامات بھی نافذ ہوں گے۔ تو یہ 2 ڈفرینٹ ڈومینز ہے، اس نے یہ بتا دیا تھا۔ اسی سے پھر جو ہے سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بڑی تحریک جو اس کے خلاف کھڑی ہوئی وہ رینیسنس کی تحریک تھی۔ یہ تحریک احیاء العلوم تھی۔ اس کے اندر ایک کویشچن کر دیا گیا ان پرانے ویز کو کہ دیکھیں یہ جو فلسفہ سائنس ہے آپ نے کس بنیاد پہ حرام کر دی، بلکہ یہی تو وہ علوم ویژن کے ذریعے سے ہم حقیقت کا ادراک کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ ویسٹ کے اندر رونما ہوا۔ تو یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہے کہ دین جو ہے آہستہ آہستہ پھر مذہب کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ یہ اس کے پھر عوامل تھے، یہ فیکٹرز تھے۔ تو ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں تو ایسی بات تھی نہیں۔ اسلام جو ہے وہ تو شروع سے ایک دین کے حیثیت سے آیا تھا، بلکہ اسلام آیا ہی دین کے حیثیت سے تھا، وہ نافذ بھی دین کے حیثیت سے ہوا، اور اسی طریقے سے تقریباً وہ 1200 سال تک اسی شان سے جو ہے وہ نافذ رہا۔ لیکن بعد میں جب ہم مغربی تسلط میں چلے گئے تو پھر انہی کے نظریات جو ہے ہمارے اندر بھی آ گئے، اور ہم نے بھی جو ہے ماسک اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دیا۔ تو یہ ہم نے بھی ظلم کیا، جس پہ اقبال نے بھی کہا کہ ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، ہوس کی میری ہوس کی بری دی۔ تو یہ انفارچونیٹ ایک معاملہ ہے کہ آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ آج دین محض ایک پرسنل افیئر بن کے رہ گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو یہاں پہ بہرحال اس کے اور بھی عوامل ہیں، اور بھی فیکٹرز ہیں جس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے۔ جیسے مذہب کی دعوت جو ہے اگر آپ دیں گے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، غریبہ تک طبقات کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام کے بدترین دشمنوں کی بھی آپ کو تائید مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں، اور صرف آپ مذہب کی بات کریں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کریں، رسومات کی بات کریں، ایمانیات کی بات کریں، آپ کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے۔ آپ آرام سے ایون کہ اسرائیل کے اندر بھی دعوتی مراکز قائم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دین کی دعوت اگر آپ کریں گے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو جو ہے اس کی زد حکمران طبقات پہ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات جب آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پہ آپ کا حکم نہیں چلے گا، تو کون ہے دنیا کا بادشاہ جو پھر وہ آپ کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ تو آپ براہ راست چیلنج کر دیں گے، پوری دنیا سے ٹکراؤ ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس لیے کہ یہ مذہب کی جو دعوت ہے اس کی عام بھی ہوئی، کیونکہ اس کے اندر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دین کی دعوت بہرحال مشکل ہے، اس کو پیش کرنے میں پھر جان جو ہے نا وہ ہتھیلی بھی رکھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ایک معاملہ، یہ فیکٹر بھی ہوا، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ دین مذہب بن کے رہ گیا۔ تو یہ بہرحال کچھ حقائق ہیں جن کو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اسپیکٹ ضرور ہمارے سامنے اگر رہے تو اس سے بات واضح ہوتی رہے گی کہ توحید کا کیا تعلق ہے جو ہے وہ دین کے کمپریہنسو کانسیپٹ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واضح کر دی ہے نا کہ ان کی صفات ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو ماننا ہے۔ تو اسے ایمان مجمل میں ہم دہراتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ماننا ہے، اور دل سے ان احکامات کا اقرار بھی کرنا ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، تبھی ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام محض ایک مذہب ہے تو بیسیکلی ہم نظریہ توحید کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم اکثر یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ دیکھ اگر ہم دین کو مذہب سمجھ لیں تو کیا مسئلہ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ایسی بات ہے کہ اگر آپ اس کو صرف مذہب کی سطح پر رکھتے ہیں تو آپ توحید کا ہی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی توحید کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہی خالق رازق مالک ہے، بلکہ اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی الحکم ہے، العدل ہے، اللہ ہی بادشاہی کے تنہا مالک ہیں، وہی
سب سے بڑے لیجسلیٹر ہیں، وہی لا دینے والے ہیں، وہی عدل کرنے والے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور ہستی یا ادارے کے احکامات بھی چل جائیں گے تو پھر بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو سب اللہ کی حاکمیت کی بجائے کسی اور کی حاکمیت پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ کی صفات الحکم، عدل، مالک الملک، العلیم، الحکیم وغیرہ میں اللہ کو شریک بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہے ان ہستیوں کو یا ان اداروں کو شریک بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں دین کو مکمل طور پہ ہی سمجھنا ہے۔ اور یہ اس پہ بہت بڑی جو دلیل ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنایا ہوا تھا اور ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنایا ہوا تھا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں۔ تو اس پر جو ہے عدی بن حاتم جو اس وقت عیسائی تھے، عالم سے بہت بڑے، انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء مشائخ کی بندگی نہیں کی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بندگی سے مراد صرف یہ ہے کہ ہم آگے آ کے سر جھکائیں، کسی ہستی سے دعائیں مانگیں۔ تو اس طرح تو ہم نے کبھی علماء مشائخ کے ساتھ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جب وہ حلال و حرام کے فیصلے کرتے تھے، جبکہ اللہ کی کتاب میں کچھ اور حکم ہوتا تھا، تم کس کو الٹیمیٹ حکم فیصل مانتے تھے، علماء مشائخ کو یا کتاب اللہ کو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو علماء مشائخ کو ہی سمجھتے تھے کہ وہی حتمی بات ہے ان کی، تو یہ آپ سے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنا دینا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی اور کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ قانون سازی کرے، یعنی اللہ کے قانون پر اپنا قانون بنا دے اور اس کو ہم تسلیم کر لیں، تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو رب بنا دیا۔ تو اس کو بہرحال ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کا پھر انکار ہے۔ آگے بس ایک کانسیپٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم کچھ کوشچنس لیتے ہیں آپ کے کہ دیکھیں ابھی جو ہم آگے تقاضے ڈسکس کریں گے، ہم نے دین کا کمپریہنسو کانسیپٹ تو کر لیا، کنکلوڈ کر لیا ابھی۔ آگے جو ہم دین کے تقاضے جو ہے ڈسکس کریں گے تو وہ اکثر جو ہے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے آپ جو ہے مشکل تقاضے پیش کر رہے ہیں، دین کو اتنا مشکل کیوں کر رہے ہیں، دین تو بڑا آسان ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم براہ راست جنت جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانے کے دو راستے ہیں، دو روٹس ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہے براہ راست جنت پہ جانے کا راستہ، اور ایک ہے وایا جہنم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اگر مسلمان ہے، شرک اس نے نہیں کیا، اگر گناہ اس نے کیے ہیں تو وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جنت میں آ سکتا چلا جائے گا، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے اس امت کے اوپر۔ لیکن وہ پھر اصل کامیابی تو نہ ہوئی، کامیابی تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے مریں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ اس کے لیے برات تقاضے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں یا مشکل ہیں، اس لیے اقبال فرمایا کرتے تھے کہ چمی گویم مسلمانم بلزم کہ دانا مشکلات لا الارا، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے تقاضے کتنے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ جب ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں دین کے تقاضوں کو تو ہم براہ راست جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ باقی خیر بہت سے لوگ ہیں جو پھر جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد وہاں پہ پہنچیں گے۔ ویسے تو ہم نے سب کچھ کبا دینا ہے، باقی اللہ سے قبول کرے، لیکن یہ کہ اللہ نے ہمیں وہ تقاضے بتا دیے کہ یہ کرو گے تو جنت پھر کنفرمڈ ہے۔ تو پہلا فرض اس میں جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر باقی فرائض پہ ہم نے نیکسٹ ویک سے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا فرض وہ سب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی انڈسپیوٹڈ ہے کہ عبادت ہم نے اللہ ہی کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے خود بندے بنیں۔ اس میں صرف یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید عبادات کی بات کر رہے ہیں، کہ اس میں زیادہ فرق جو ہے محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہم سے ہے کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ جو ہے جو لفظ عبادہ یا بدو جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بیسیکلی غلام کے لیے پہلے استعمال ہوتا تھا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی آپ نے غلامی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عبادات نہیں ہے خالی، عبادات میں تو آپ نے چند جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کچھ منٹ آپ نے لگا دیے یا کچھ 1-2 گھنٹے لگا دیے اور بس، باقی 22 آورس کی جو آپ کی لائف ہے اس کے اندر تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب اسلام سے بری، بلکہ اصل ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عبد کا ہے۔ ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے جو ہے ہم نے جھکنا ہے۔ تو غلامی اور نوکری میں بڑا فرق ہے، غلامی کا انسٹیٹیوشن اب موجود نہیں ہے،
نوکری تو ہوتی ہے کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، لیکن غلامی ایسی نہیں ہوتی. غلامی نہ تو کسی خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، نہ کسی خاص جو ہے وہ کام کے لیے ہوتی ہے. غلامی ہر لمحے آپ کو کرنی ہے، ہر کام کے لیے کرنی ہے. غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ جو اللہ کی غلامی ہے بہرحال وہ دل کی امادگی سے ہم کریں گے، جبکہ مخلوق کی جو غلامی ہوتی ہے وہ تو مجبوری میں بھی ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہم نے اس کے ساتھ محبت کی جذبے سے سرشار ہو کے کرنی ہے. اور اس پہ بعض دلیل جو ہے وہ یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں. اور یہاں پہ بھی ایک بات جو سامنے آنی چاہیے وہ یہ، اور یہ بار بار ہم اس کی طرف جو ہے وہ ریفر کریں گے کہ بندگی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پارشل اوبیڈینس جو ہے وہ قبول نہیں ہے. ہمیں کرنی ہے تو پوری بندگی کرنی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن یہ ساتھ ہی فرمایا کہ جو بندگی کرنی ہے وہ مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے، پارشل اوبیڈینس جو ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی. سورہ بقرہ میں بھی اس کو واضح کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بات سنائی کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کچھ بات کو تو مانتے ہو کتاب کی، کچھ کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. اس کی پھر جزا اور کیا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیا جائے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے. اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں پارشل اوبیڈینس قبول نہیں ہوگی. تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. تو یہاں تک تو کوئی امت کے اندر اختلاف بھی نہیں ہے کہ ہم نے خود اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے. اختلافات جو ہیں پھر آگے جو دیگر جو اوبلیگیشنس ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں. تو اب ہم جو ہے کوشچنس لے لیتے ہیں. بہت شکریہ مدثر بھائی. ہمارے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہیں، کچھ ڈیٹیل میں بھی سوالات آئے ہیں. تو ایک ہمارے بھائی ہیں بلال احمد صاحب، ان کا سوال ہے کہ لفظ دین کو لغوی طور پر بھی واضح کریں، اس کی کوئی لغوی میننگ بھی ہے؟ دین کا جو لفظ ہے اس میں اس کا جو لغوی مفہوم ہے بدلے کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے جب ہمارے ہاں جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم وہ جو ہے نا وہ جیسے آیت دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ بیسیکلی وہ لین دین کا معاملہ ہے. تو اس طریقے سے ایک بدلہ، یعنی جو بھی آپ نے کیا ہے ایک کام کیا ہے اس کا ایک بدلہ آپ کو ملے گا. تو اس لیے یوم الدین بھی کہا جاتا ہے آخرت دن کو کہ وہ ایک بدلے کا دن ہے. تو دین کیونکہ ایک بدلہ جو ہوتا ہے کوئی کسی کو بھی آپ دیں گے تو کسی کرائٹیریا کے مطابق دیں گے، کسی جو ہے وہ ضابطے کے مطابق دیں گے. تو دین کا اس طرح سے جو براڈر مفہوم ہوتا ہے وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے مطابق پھر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ نے صحیح طرح زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری. تو بیسیکلی یہ جو ہے اس کا ایک لغوی ایک اسٹرکچر ہے. باقی جو اس کا اصطلاحی مفہوم ہے وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں. اچھا، دوسرا سوال ہے ہمارے پاس آیا کہ ایک حدیث آپ نے ریفر کی عدی بن حاتم کے حوالے سے، تو ان کا اگر ریفرنس نمبر مل جائے تو. جی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ حسن حدیث ہے. تو یہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ ادھر موجود ہوگا. اچھا یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو بھیج دوں گا اس حوالے سے. یہ حسن حدیث ہے. بہت شکریہ. جی مدثر بھائی میں پڑھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ دین، مذہب اور نظام کا تصور سمجھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا اور ملکیت اور اقدار کے نفاذ کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ 1,24,000 پیغمبروں کو تو گزر گئے 1400 سال پہلے اور ختم نبوت بھی کامل ہو گئی، اور حالیہ خلافت کا بھی کوئی قائم کردہ نظام نہیں ہے. اگر اداروں کی یا مراکز کی بات کریں تو ایسے ادارے اور مراکز بے شمار ہیں جن میں اصل اسلامی تصورات، اصولوں اور اقدار سے بہت زیادہ مختلف تصورات ہیں، جن کی وجہ سے ہم مسلمان بٹ چکے ہیں. پھر ان حالات میں ہم کس طرح اللہ کی حاکمیت، دینی اصولوں کی بنیاد پر ملکیت اور معاشرے میں دینی اقدار کو قائم کریں گے؟ جزاک اللہ.
یہ سوال اس کو ہم بڑی تفصیل سے کیونکہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے ابھی، کیونکہ ہم نے دین کے اوبلیگیشنز میں ابھی ایک سیٹ آف اوبلیگیشنز کو دیکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا. اس سے آگے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے. اگر یہ اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اختیار نافذ نہیں ہے، تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم اس سے بری ذمہ ہے؟ یا یہ کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس حوالے سے کیا کیا؟ تو اس حوالے سے قرآن کی تو بڑی واضح ہدایات موجود ہیں، ان کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کور کریں گے. تو اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں اس وقت تک تو زیادہ بہتر طریقے سے اس کا ہم جواب دے سکیں گے. بہرحال ان شارٹ یہ کہ ہاں ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہمارے پاس تو جو دیکھیں جی ہم تو حاکم نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، تو ہم جو ہے اس سے بری ذمہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اسلام میں تمام جو سوسائٹی ہے اس کا ہر فرد ذمہ دار ہے. اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ کیا ہے اس کو تفصیل سے پھر ہم شکریہ مدثر بھائی. اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، اس کو کیا جواب دیں؟ اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ وہ پوچھ رہے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے. اب مجھے یہ سوال تو سمجھ نہیں آیا، آپ بتائیے کہ اس آپ کا پہلے تو کیا جواب. سپریٹ کریں گے بھائی کہ ہم جو ہے نا وہ دین اسلام کو ماننے والے ہیں. اسلام مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہیے. کوئی بندہ اگر آپ سے پوچھتا ہے، باقی رہی بات کو آپ نے سفر کر رہے تھے، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کھانا بنا ہوا تھا کہ جی آپ کا وٹ از یور ریلیجن، تو بس ٹھیک ہے لکھ دیں اسلام، کیونکہ وہاں تو بس وہ کھانا پوری کرنی ہے. لیکن جہاں پہ اگر آپ نے واقعی کسی کو بتانا ہے تو آپ بتائیں کہ دیکھیں ہم کسی ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے، ہم ایک دین کو فالو کرتے ہیں. آپ ایک ریلیجن کو فالو کرتے ہوں گے. اسلام بہرحال صرف ریلیجن نہیں ہے، اس کے اندر مذہبی معاملات بھی ہیں اور نظام کے وجہ سے بھی معاملات ہیں. تو یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جس کو ہم مانتے ہیں. تو یہ صحیح جواب ہوگا. بہت شکریہ مدثر بھائی. اگلا سوال ہے کہ 100% نظام تو دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے، تو جو لوگ نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ کیا دین سے خارج ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں اس پہ اختلاف ہے، لیکن امت کے جو زیادہ علماء اور ائمہ جو ہیں اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم وہ زبان سے تو اس کا کار کرے کہ دیکھو بالکل اللہ کے احکامات ہی نافذ ہونے چاہیے، عملاً بہرحال اس کے خلاف کر رہا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی بجائے اس نے دوسرے اپنی مرضی سے احکامات نافذ کر دیے ہیں یا کسی اور اتھارٹی کا حکم نافذ کر دیا، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا تو ارتکاب کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہوا، یعنی کفر نہیں کر رہا. لیکن بعض اسکالر جو ہیں اس والے سے بہت سخت حکم لگاتے ہیں کہ ایک شخص اگر حاکم ہے تو اس کے لیے تو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں مانتا تو ہوں لیکن نافذ نہیں کر رہا. بہرحال اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کو یا تو حاکمیت اپنا جو منصب سے چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر جو علماء ہیں ائمہ ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو کر رہا ہے، ہاں واضح کفر کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کفر کے ارتکاب سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، اس پہ کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، یعنی تکفیر نہیں کی جا سکتی اس کی. اور بہرحال اس کے اندر تکفیر کرنا ضروری بھی نہیں ہے، تکفیر کرنے کے اپنے لوازمات جو پورے ہونا ضروری ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تمام لوگ متفق ہیں یہ واضح کفر ہے جو بھی ایسا کرے گا. اور جہاں بھی یہ ہو رہا ہوگا بہرحال اس کے خلاف آپ کو ایک جدوجہد کرنی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں بات کریں گے تفصیل سے. ابھی جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں صرف نماز روزہ ایمانیات عبادات نہیں ہے بلکہ نظام کے سارے معاملات اس میں کور ہوتے ہیں. دین ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے جیسا کہ آج کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اس بات کو آج ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے اور اسی والے سے پھر ہم نے بندگی کرنی ہے. اس دین کی بندگی کرنے ہم نے مذہب کی بندگی نہیں کرنی، اور آگے بھی جو تقاضے آئیں گے وہ دین کے تقاضے ہم نے پورے کرنے. اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے. اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور پوچھیں.
بہت شکریہ مدثر بھائی. اسی دوران دوسرا سوال بھی آیا تھا محمد اویس صاحب کا، جو پوچھ رہے تھے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے اور مذہب ہے کیا. تو میرے خیال میں آپ نے جو لاسٹ پورشن تھا اس میں اس کا بھی جواب دے دیا ہے. دوسرا ایک سوال ہے کہ دور حاضر میں دین کو برپا کرنے کا کوئی ایسا کارگر طریقہ ہے جو شجر سلف پیوستہ بھی ہو اور فضائے عہد وابستہ بھی؟ بالکل ہے، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے اگلے ماڈیولز کے اندر. یہ بات بڑی تفصیل سے آئے گی. یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آج بھی چاہے کوئی بھی دور ہوگا، جب تک بھی یہ دنیا قائم ہے، تو ہمیں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بہترین منہج ہم اختیار کر سکتے ہیں، جو ہے جدید تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ایک تعلق ہو. تو بالکل ہے، لیکن اس پہ انشاءاللہ ہم جب تفصیل سے جائیں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، تو پھر زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے گی. جی مدثر بھائی، ایک اور سوال آیا ہے جو کہ تھوڑا سا آف کورس کے یا اس مٹیریل سے آف لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ جب ہمارے پاس آیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرما دیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرض کی ادائیگی کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ کیا اس کے لیے ہمارا کسی تبلیغی جماعت یا ادارے سے منسلک ہونا ضروری ہے، یا ہمارے اعمال کا کس حد تک دین کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد یہ ہم کیا کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ کوئی قرآن کی حدیث یا مطلب کوئی حدیث یا قرآن کا کوئی حوالہ دے کر اس کے بارے میں بتائیے. اس میں کیونکہ آگے بات ہونی ہے، میں کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو ٹاپک ہے اس تک رہیں. ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس مقام پہ ہیں اور اس طرح کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ آگے چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا ویٹ کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ 1-2 سیشنز میں جو بات مزید کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گی. مختصراً یہی کہ ہاں، بہرحال یہ تو ایک فیکٹ کی بات ہے کہ ایک پرسنل لیول پہ بہت سے کام ہیں جو کہ ہم نہیں کر پائیں گے. ہم اپنی ذاتی حیثیت میں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے اگر مجھے نماز پڑھنی ہے تو مجھے کسی ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے مجھے کوئی اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ خود ہی رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو وہ بھی خود ہی دینی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آگے، جیسے کہ ہم دیگر اپلیکیشنز کی بات کریں گے، عبادات کی بات کریں گے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کریں گے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر ایک فطری سی بات ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اور دین کا تو بڑا واضح اصول ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو اس کے پری ریکویزٹ ہیں، ان کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو وہ اس اینگل سے جو ہے اس کو بات کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی 1-2 دنوں 1-2 آگے جو سیشن ہے اس میں یہ بات ہم کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیں گے انشاءاللہ. جی مدثر بھائی، ہمارے ایک ساتھی ہیں جنید صاحب، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. ان سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو ان میوٹ کریں اور اپنا سوال لائیو ریز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جنید صاحب. جی مدثر بھائی، سرفراز بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. جی میرا سوال ہے جی کہ امت مسلمہ کو قابل قبول طور پہ مطلب کون سا نظام طرز حکومت جو ہے وہ منیمم طور پہ قابل قبول ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے اسی پہلے والے لیکچر میں ہم نے یہ سنا کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ایک یونیفیکیشن کا سمبل تھی مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ٹوٹتے ہی مطلب مسلمان جو ہے وہ پھر کولونیل پاورز کے قبضے میں چلے گئے، مسلمانوں کے ٹیریٹریز جو ہیں. تو حالانکہ خلافت عثمانیہ اٹسیلف جو ہے وہ خلافت تو نہیں تھی، وہ ایک بادشاہت طرز کی حکومت تھی. تو اس میں امت مسلمہ کو آج کے دور میں منیمم کس طرح کا جو ہے وہ نظام ہو، طرز حکومت ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والا کانسیپٹ کہ جی اسلام ایک مذہب ہے. اس کی بجائے اگر کوئی بادشاہی نظام بھی آ جاتا ہے اور وہ اسلام کی دین والی جو ہے وہ پیراڈائم ہے اس کو نافذ کرتا ہے، تو کیا یہ قابل قبول ہے یا اس کے لیے پراپر خلافت والا طرز ہی ہونا چاہیے؟
نہیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں اصول جو ہے بڑا سمپل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. تو الفاظ ہیں کہ دین کل اللہ کا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے احکامات کل کے کل نافذ ہوں تب جو ہے ہماری خلاصی ہے. مطلب اگر آپ 99% بھی دین اگر نافذ ہے 1% نہیں ہے تب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ اس کے لیے بھی جدوجہد کریں. ہاں، رہی بات کہ جیسا کہ تاریخ اسلام میں رہا کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت جو ہے 30 سال رہی ہے، اس کے بعد پھر پہلے بنو امیہ کا دور رہا، پھر بنو عباس کا. تو اس میں بہرحال جو ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ اگر ایسا ہے، اگر مسلمانوں کے اوپر ایسا حاکم جو ہے وہ اس نے اپنا حکم مسلط کر دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پوری طریقے سے نافذ کر رہا ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریکمینڈڈ ہے، یعنی جو چیز آئیڈیل ہے. وہ تو اصل تو یہ ہے کہ خلافت کا سسٹم جو ہے وہ نافذ ہو، بادشاہ جو ہے وہ اس کا نظام نہ ہو، ورنہ ظلم ہوگا. تو ایسے جو ایسی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ ظلم پر مبنی حکومت ہے، لیکن اسے یہ کفر پر مبنی حکومت نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے اسکالرس تھے وہ جو ائمہ رہے ہیں ان کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اصلاح کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو بہرحال ایک طرح سے اس کے خلاف پھر اسٹرگل نہیں کی. ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر ظلم ایک کسی بادشاہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہونے میں اختلاف ہے، اور اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے ائمہ جو ہیں وہ اس کے بھی خلاف ہیں کہ اگر مسلمانوں کا حاکم اگر واضح کفر نہیں بھی کرتا، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تب بھی اس کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. تو جیسے جو امام حسین جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف. تو اصل اس میں بہرحال اختلاف تو ایک واقع ہو گیا ہے امت کے اندر. رہی بات کہ ہم کس موقف کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف بھی بہرحال آپ کو کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آج سچویشن تو اس سے آگے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آج تو کفر نافذ ہے، آج تو ظلم کا معاملہ ہی نہیں ہے. تو آج تو کھڑا ہونا ایک طرح سے وہ ہمارے پر سب پر، ہم سب پر واجب ہے. رہی بات کہ صرف ظلم کے حوالے سے تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، اسے ہمیں اکنالج کرنا پڑے گا، یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس میں اختلاف واقع ہوا. لیکن بہرحال وہ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل ہم کو ایکسیپٹیبل ہو جائے گی. لیکن جہاں پہ اللہ کے احکامات نہیں رہیں گے تو وہاں پہ پھر معاملہ دوسرا ہے. جی مدثر بھائی، میں آگے کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھو. جی مدثر بھائی، ابھی بھی تو ہمارا جو رائج نظام ہے اس میں بھی تو اسلامی جمہوریت کا مطلب ہوا ہے نا، اسلامی کا لفظ لگا ہوا ہے، اور اس میں انکار بھی نہیں ہے، بلکہ ایون یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العزت کی ہی ہوگی، اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن اور مطلب اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف نہیں بن سکتا. اقرار تو انہوں نے اس چیز کا کیا ہوا ہے، اور کسی بھی حکم کا انکار بھی نہیں کرتے جا کے، ہاں نافذ نہیں کرتے. سپوز شراب ہے تو وہ ابھی ریسنٹلی شراب کے اوپر ایک بحث ہوگی کہ اس کو حرام کرنا نہیں کرنا، مطلب ایک اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس نظام کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں، لیکن اوور آل جو ہے کوئی آ کے انکار نہیں کرتا کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے. حالانکہ مطلب اسلام کسی شاعر کو آ کے حرام نہیں کرتے. تو ایسے میں تو مطلب بہت سارے علماء جو ہے وہ جواز دیتے ہیں ان کو کہ جب یہ انکار نہیں کر رہے کسی بھی اسلامی فرض کا، تو اس وقت تک یہ لیجیٹیمیٹ مطلب نظام ہے. اسی وجہ سے بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس نظام کو. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، کیونکہ یہ انکار نہیں کرتے نا. یہ بڑی دیکھیں، یہ تو خام خام ایک اس میں گمن پھیریاں ڈالنے والی بات ہے کہ ایک بندہ اگر زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ بالکل جی زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑی ہونی چاہیے، شادی شدہ کے لیے رجم ہونی چاہیے، لیکن نافذ کچھ اور کر رہا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے. اصل بات ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یکون الدین کلہ للہ. ٹھیک ہے، دین کل اللہ کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہ صرف وہ بندہ کہہ رہا ہو اس کو زبان سے. تو جب تک کہ حکم نافذ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے یہ ہر بندہ مجرم ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. جو ادارے اسلام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہی مجرم ہے، جو حاکم اسلام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں یا ایسا حکم نافذ نہیں کر رہے تو وہ مجرم ہے. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے نا کہ وہ زبان سے تو بالکل لکھا ہوا ہے
لیکن جب نافذ کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ کوئی نافذ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور پھر آئین کے اندر بھی بہت سے لوپ ہولز ہیں جو کہ ڈال دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اسلام نافذ نہیں ہو پا رہا. تو اس لیے یہ بات ہے کہ صرف ماننے سے معاملہ نہیں چلے گا، اللہ کے حکم کا نافذ ہونا ضروری ہے. وہ ہوگا نافذ تو پھر خلاصی ہے، نہیں نافذ ہوتا تو بس پھر اللہ کے نزدیک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ کفر کا فتنہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ اللہ سے کہتے ہیں یہ کفر کا فتنہ ہے، اور کفر کا فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کو اپنے جو گھر ہے اس کی حرمت بھی جو ہے اس والے سے اتنی عزیز نہیں جتنا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہو. یا کفر کا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسجد حرام کے بعد لڑائی کرنی پڑے تو کرو، حرام مہینوں کی حرمت پامال ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو بہرحال ہر حالت میں جو ہے اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے، ورنہ کفر پھیل جائے گا اور ہر طرف جو ہے وہ ارتداد کا جو ہے بازار گرم ہو جائے گا. اس لیے یہ چیز ایک بڑی کلیئر بات ہے، بس ہمارے ہاں وہ خواب جان بوجھ کے اس کو بس ایک کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کنفیوژن پیدا کی جائے. جزاک اللہ جی. اگر کسی اور بھائی کا کویشچن نہیں ہوگا تو پھر میں دوبارہ کویشچن کروں گا جی. ٹھیک جی بہت شکریہ جنید صاحب، بالکل ہم آپ کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے. تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا ہینڈ دوبارہ ریز کر دیجیے گا برائے مہربانی. اس میں اگر ہم بریک لے لیں 10 منٹ کی تو کیونکہ یہاں پہ ایک نماز کا ٹائم ہے تو ہم پاز کر کے دوبارہ جوائن کرتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، سب سے گزارش ہے کہ ہمیں 10 منٹ کی بریک دی جائے، ہم فرض نماز ادا کر کے دوبارہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. 8 یا 10 منٹ کی بریک لگ چاہیے ہوگی. 10 منٹ تک جو ہے آپ اپنے کوشچنز جو ہے نوٹ کر لیں، اس کے بعد یہ میٹنگ جاری رہے گی اور آپ بھی اس میں لاگ ان رہیں. بس انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جاری رکھتے ہیں سیشن کو. اور آپ سے گزارش ہے تب تک آپ اپنی اٹینڈنس جو کہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے، اٹینڈنس وغیرہ تب تک لگا لیں. اچھا جی، بسم اللہ یا آخرہ. شہزاد صاحب کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو جی شہزاد صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر بھائی، میرا کوشچن یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور بچپن سے ہم یہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں نظر نہیں آتا. انفارچونیٹلی جو بھی ہے گورنمنٹس ہیں یا جو بھی سسٹم ہے اس حساب سے، تو کور سسٹم تو ایک اگر ہم اسٹڈی کریں ایز اے سرفیس لیول تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام بتاتا ہے کہ تجارت ایسے ہونی چاہیے، سیاست ایسی ہونی چاہیے، بالکل ہائی لیول پہ. لیکن اگر اس کی نیٹی گریٹی ڈیٹیلز میں اگر ہم جاتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے تجارت ہے، اب آج کل کے زمانے میں تجارت میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کوموڈیٹیز یوز ہوتی تھیں اور اس کے بدلے ایکسچینج ہوتا تھا، لیکن اب پھر اس کے بعد پیسہ آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سب کارڈز آئے، اور اب تو اور کرپٹو کرنسی اور یہ سب چیزیں آ گئی. اسی طرح جینیٹکلی دیکھیں تو فوڈ کو ماڈیفائی کر دیا انہوں نے، جینڈرز کو ماڈیفائی کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. بینکنگ میں آ جائیں آپ، یہ سارے جو سیکٹرز ہیں، فائنانس میں آ جائیں. تو اب آج جو ایک مسلمان ہے، عام مسلمان جس کی سرفیس لیول کی نالج ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں بہت ماہر ہو، بہت اچھا انجینئر ہو، بہت اچھا فائنانس میں ہو، بہت اچھا جو بھی اس کا ایریا اس میں ہے. اب وہ اگر یہ کوئی اسلامک اس سے لینا چاہتا ہے گائیڈ لائن، تو اس میں ہمارے یہاں ایک ڈویژن ملتا ہے کوئی، جسے فار ایگزامپل اگر پکچرز کا ہی ہے تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل پکچر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن پرنٹ آؤٹ اس کا نہیں رکھ سکتے، یا مووی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. تو وہ جو آج کا نوجوان ہے یا جو کہ دنیاوی ایجوکیشن میں تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ پھر بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور پھر وہ بددل بھی ہو جاتا ہے اور ہٹ بھی جاتا ہے اس سے کہ ہمیں تو اس میں کوئی گائیڈنس ملتی نہیں ہے. تو کیا اسلام ہے وہ ایز اے مذہب جو ہے وہ کیا اتنی ڈیٹیل میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اور جو ہماری مسلم امہ ہے اس کو یہ کام کرنا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ مل جل کے اجتہاد کرے، اور پھر یہ جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے اس کو پھر وہ اس کے اوپر ایگری ہو کے کوئی سولوشن پرووائڈ کرے. یہ کام ہونا ہے ابھی یا اس پہ کام آلریڈی ہو چکا ہے؟ یہ ہے میرا کوشچن. انشاءاللہ اس پہ بھی جو آپ کا یہ کورس ہے اس کے آخری ماڈیول میں ہم کچھ بات کریں گے. یہ بات درست ہے کہ اس پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے،
ایک ورکیبل امپلیمنٹیبل ماڈل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس پہ انفارچونیٹلی کام جو ہے وہ صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا. کچھ جو اس حوالے سے کام ہوا ہے وہ ایک اچھا سمجھ لیں کہ اچھی بیس ہے ہم جس کے اوپر ہم بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے جو ہے امپلیمنٹ کرنی ہے, ڈیولپ کرنی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کام کرنے کا کام ہے. ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں نا کچھ ہمارے پاس کچھ پرنسپلز ہیں جن کو ہم لے کے آگے چلیں گے, لیکن پھر اس کے مطابق انسٹیٹیوشنز بنیں گے. اب ظاہر بات ہے ماڈرن جو اسٹیٹ ہے اس میں زیادہ تر جو کام ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے تحت ہوتے ہیں. تو اسلامک جو اکنامک سسٹم میں کون سے انسٹیٹیوشنز پھر وجود میں آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے ایک اسلامی جو نظام ہوگا اس کے اندر بزنس کو بھی پروموٹ کرنا ہے. بزنس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی سرمایہ چاہیے. اس کو کیسے انشور کریں گے کہ جو بزنسز ہیں ان کی گروتھ کے لیے سرمایہ موجود ہو, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس کے لیے جو ریگولیشنز ہیں نیسیسری جو بھی لیجسلیشن ہے وہ بھی کرنا ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیکھا. گورننس کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ آپ کے آج کل خاص طور پہ جو بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی نظام نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ گورننس کا اسٹرکچر آپ کا جو ہے وہ ماڈرنائز نہ ہو. اور اس کے وجہ سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی آپ کو ریفارم کرنا ہوگا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ابھی آپ کنسیڈر کرنا ہوگا, تب جا کے ایک پریکٹیکل ورکیبل ماڈل آپ کے پاس ہوگا. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ صرف ہمارے ہاں جو طریقے رہی ہیں انہوں نے دعوے تو کی ہے کہ ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس والے سے کوئی سوچ بھی دور دور تک نہیں ہے. بس یہ کہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جو سب لوگ کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ پریکٹیکل جب ہم بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کیا ایک ورکیبل ماڈل آپ کے پاس ہے تو نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا تو ایک ہے ویژن کہ ہم نے جو اس کے اوپر ودن کمنگ 5 years ہم نے اس پہ ایک ڈیٹیلڈ اسٹرکچرڈ ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے ہم نے ایفرٹ شروع کر دیا آلریڈی. تو یہ ایک کرنے کا کام ہے اور اس میں کوئی صرف نظر ہم نہیں کر سکتے ایسے کہ جی ٹھیک ہے بس جو ہے بس ایز سچ اس کو ایز اس کو ڈال دیں گے. باقی ہاں کچھ ریفارمز ایسے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں امیڈیٹلی جس سے جو ہے یہ معاملہ اس طرف آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ بالکل جی ایک پریکٹیکل ورکیبل ماڈل آپ کے پاس مطلب موجود ہے, تو ابھی صحیح معنوں میں کسی کے پاس ابھی اس طرح کا ماڈل موجود نہیں ہے. اور اگر ہیں بھی تو کچھ سمجھ لیں کہ کدو کا ہیر اینڈ دیر آپ کو کچھ جو اسلامی نظام کے اندر کچھ انسٹرومنٹس ہوں گے, کچھ ادارے ہوں گے, ان کا کچھ فریم ورک جو ہے ضرور بنا ہوا ہے جس کو ہم بیس بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر بلڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. کیونکہ کوشچن میں نے اس لیے کیا تھا کہ آج کل اگر کسی بھی نان مسلم سے آپ بات کریں تو کہتا ہے اسلام بہت اچھا دین ہے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 100 جو گریٹسٹ یا وہ تھے اس میں ان کا ٹاپ پہ نمبر ہے جو کہ نان مسلم نے اسٹڈی کر کے ان کو دیا ہے, کسی مسلم نے نہیں دیا. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جب آپ آج ان کو دکھانا چاہیں تو نان مسلم اگر ہوتا ہے تو کسی یعنی قرآن کو پڑھ کے یا ریسرچ کر کے ہوتا ہے. لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے یا مسلم جو بھی سو کالڈ اسٹیٹس ہیں ان کو جب دیکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سسٹم جو بتا رہا ہے اسلام وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے, نہ اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے بڑی مایوسی سی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں پر ہے یہ سسٹم, کہاں ہم رول ماڈل ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں, کون سا ایسا کنٹری ہے. تو انفارچونیٹلی جو اسلامک کنٹری کہتے بھی ہیں جن کے نام میں اسلامک آتا بھی ہے وہاں پہ بھی وہ ایسا وہ سسٹم نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ جیسے میں نے فیلڈز بتائیں, فائنانس کی ہو گئی, سائنس کی ہو گئی, اور جو بھی ہے اس میں بھی کہیں ایسا ہمارے جو جنریشن ہے وہ پیچھے ہے اسلامک حساب سے. تو یہ ہم بڑا نے اس پہ کام ہی نہیں انفارچونیٹ ہے. کیا. اصل بات ہوئی ہے نا کہ ہم نے اس کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. خواب تو تھا بہت سے لوگوں کا, لیکن وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. بہرحال دیکھیں ہم نے بہرحال ہمت نہیں آتی, اس پہ آگے بڑھنا ہے اور اس پہ بہت سا کام یعنی سمجھ لیں کہ وہ ایز اے ہول ایک انٹیگریٹڈ کام نہیں ہے, لیکن بٹس اینڈ پیسز میں کام بکھرا ہوا ہے. اس کو جمع کرنا بھی ایک بڑا کام ہے, ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے, ایک سینرجی پیدا کی جائے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارا انشاءاللہ ابھی جب آگے آپ جائیں گے تو آپ سے وہ اسٹریٹجک پلان ہے وہ بھی آپ ویب سائٹ پہ دیکھتے رہیں, فیس بک پہ اس پہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. جو ہمارا 5 year اسٹریٹجک پلان ہے اس میں یہ چیزیں ہم نے رکھی ہیں انشاءاللہ. تو امید ہے کہ اس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو ایس ایم شہزاد صاحب. اب ہمارے پاس ایک چیٹ میں لکھ کے سوال آیا ہے مدثر بھائی کہ انفرادی طور پر ہم
اسلامی نظام کو نفاذ کرنے کے کس حد تک مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں انفرادی طور پہ؟ اس پہ بھی بات انشاءاللہ نیکسٹ ہی سیشن میں آ جائے گی آپ کے سامنے کہ دیکھیں یہ بات بڑی سمپل سی ہے. اللہ کے احکامات نافذ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. نہیں ہوتے تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے ہر فرد کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے جتنا وہ اس کا بار اٹھانے کا اہل ہے. اور ہم اگر کتنے اہل ہیں ہمیں تو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا تب جب تک کہ ہم کھپائیں گے نہیں. ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، فراغت دی ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں ہیں جن کے مطابق ہی جج کیا جائے گا کہ کتنے آپ رسپانسبل ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا. تو ذمہ دار تو ہم سب ہیں، اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز ایسی اتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے بغیر اسلام کی جو بنیادی چیز ہے نا، عقیدہ جو ایمان ہے، اس کو بھی آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا ایشو ہے، سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے دین کا، جس کو ہمیں انشور کرنا ہے. تو یقیناً ذمہ دار ہیں. واقعی اس پہ تفصیلات انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے سامنے آ جائیں. دوسرا ایک ہمارے دوست ہیں یہاں پہ گروپ میں، انہوں نے ایک سوال لکھا ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، اور انہوں نے بہت جگہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جس نماز میں قرات نہیں ہوتی وہاں الحمدللہ پڑھنا مسٹ ہے، کیونکہ اب بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہی ہے. تو اور وہ بچپن سے کیونکہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. تو مختصراً اگر مدثر بھائی آپ رہنمائی فرما دیں تو ان کے دیکھیں لیے اس میں آسانی ہے. اختلاف ہے، لیکن دونوں طرف دلائل موجود ہیں. اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بھی دلائل موجود ہیں. بہرحال ہمیں ان چیزوں میں اتنا نہیں پڑھنا چاہیے. بڑے مسائل جو ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے، اور دوسرا ہماری جو کیپیسٹی بھی کم ہے. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں پہ صرف کریں جہاں پہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے، جہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ کفر اور اسلام کا ہے. تو ابھی یہ چیزیں بعد میں دیکھتے رہیں گے، سیٹل کرتے رہیں گے. بہرحال اختلافات اس میں موجود ہیں، اور دونوں طرف جو ہے بہرحال دلائل موجود ہیں، قرآن و سنت سے ہی دلائل موجود ہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ جب امام کے پیچھے ہوں تو امام نے اگر پڑھ لیا تو آپ کی طرف سے کفایت ہو جائے گی. یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں پڑھ لیتے ہیں تب بھی اچھی بات ہے. بہرحال اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو وہاں پہ معاملہ ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے اس پہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ مدثر بھائی، امید ہے بھائی کو اپنا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جنید صاحب نے دوبارہ ہاتھ ریز کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال ریز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مدثر بھائی، کوشچن یہ ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ میں ایکچوئل رکاوٹ ہے استعماری قوتوں کا پریشر، یا مطلب ان کی جو ہتھ کنڈے ہیں وہ، یا ہمارے پاس ورکیبل ماڈل کا نہ ہونا؟ اس کے بعد کچھ اور کوشچنز بھی ہیں، کائنڈلی پہلے یہ کر دیجیے. اصل بات جو اس میں ایک ہی چیز ہے، ول نہیں ہے، ہماری اپنی ول نہیں. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ہم اگر ظاہری بات ہے ہمارے جو حکمران ہیں اگر وہ ان کی اندر ول ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ کام جیسے میں نے بتایا آپ کو، بٹس اینڈ پیسز موجود ہے، اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے، کر سکتے ہیں. حکومتی وسائل ہیں ان کے پاس. اچھا ادارے بھی بنے تھے، اگر آپ دیکھیں کئی ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں. اسلامی نجاتی کونسل اسی لیے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اس طریقے سے پھر جو یہ پائڈ کے نام سے ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، بہت اچھی ریسورس اس کے پاس ہے، کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ جو ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ان کو بلا سکتے ہیں یہاں پر، انوائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ اس والے سے آپ کی مدد کریں. ایسے کئی مخلص مسلمان اکانومسٹ موجود ہیں کہ جو اس والے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو موقع نہیں دیا جاتا. تو ول نہیں ہے اصل میں. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں. باقی ہاں مغربی استعمار تو ہے، وہ تو چاہتے نہیں ہے کہ آپ ان کا نظام چھوڑ کے کسی اور کو اپنا لیں. لیکن یہ ہے کہ وہ چلو ان کو تو ہم کیا روئیں. اصل بات ہے کہ ہمارے اندر جو ہے جو لوگ ہیں
وہ کیونکہ ہیں بھی وہی ہے نا جو اوپر بھی وہی لوگ آتے ہیں جو زیادہ تر وہاں کے ریکمینڈڈ ہوتے ہیں، تراشیدہ ہیں. تو وہ وہاں سے جب وہ جو ہے بن کے آتے ہیں تو پھر ان کے پاس اب اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں اس کے علاوہ کہ وہی نافذ کریں. تو ول ہونی چاہیے، ول ہے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی کی بات نہیں. لیکن بہرحال اس میں ہم اپنی ذمہ داری تو ہمیں ادا کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس پہ تو ہم کام کریں. جو خاص طور پہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں ہمارے پاس جو اس حوالے سے ایک سوچ رکھتی ہیں، انہوں نے بھی تو اس حوالے سے نہیں کام کیا نا. مطلب وہ بھی جو ہے اپنی ایفرٹس لگاتے رہے مختلف کاموں میں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے ایک روبسٹ ماڈل جو ہے نہیں دیا. تو ہمیں اپنی جو کوتاہی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ول بہرحال ہونی چاہیے. اور یہ ہے کہ ہمیں اگر پریکٹیکل ماڈل ہمارے پاس ہے، ورکیبل ماڈل، تو ہم بہرحال پھر ان کے پاس جا سکتے ہیں، لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ کے پاس ہے، اس کو نافذ کریں. تو باقی کئی آپ کو پتا ہے ماڈلس ان کے حقیقت کے بعد جب ہم اس کو ریالٹی میں دیکھتے ہیں تو کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. جب بھی کسی بھی آپ حکم کو نافذ کرنے جائیں گے تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے بعد سامنے آئیں گی آپ کے پاس. پھر آپ اس کو ریویو کریں گے، پھر دیکھیں گے اس کے بیٹر ماڈل کیا ہو سکتے ہیں. تو یعنی کوئی بھی نظام جو ہے جب نافذ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایوولوشن ہوتی ہے، اس میں ارتقا ہوتا ہے. تو وہ کم سے کم پہلے ہمارے پاس ایک ماڈل ہو، اس کو ہم نافذ کریں، پھر دیکھیں کہ اس کا کیا رسپانس آتا ہے، اس کے مطابق پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن ہمیں اپنا کام تو کرنا ہے. مطلب ان شارٹ وہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں جو کہ باہر جا کے دوسرے نظاموں کی خدمت بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ معاوضہ نہیں ملتا. تو ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ نیت نہیں ہے. اور نیت کیوں نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود بھی مطلب پپٹس کہہ لیں یا ایک ایجنڈا کے تحت ہوتے ہیں. ایسے ہی تو ہے. اس میں اور دوسرا اس میں پھر یہ فیکٹر آ سکتا ہے کہ ہمارے علماء جو حضرات ہیں وہ بھی ابھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ آج کے رائج جو مطلب ایشوز ہیں یا جو ٹیکنالوجی جہاں پہ پہنچ گئی ہے اس کے اکارڈنگلی اجتہاد کر سکیں. مثلا جس طرح کرپٹو کرنسی کی بات ہوئی ابھی، یا اکنامک جو اب جو ماڈل چل رہے ہیں بینکنگ وغیرہ جو ہے، تو اس میں جو ہے وہ اجتہاد کی صلاحیت، یا ابھی ریسنٹلی ایک بحث چلی ہے وہ خنزیر کے دل کے حوالے سے. تو اس میں اب اوبیسلی اب ڈاکٹر حضرات جو مسلمان ہیں ایون وہ تو سارے مطلب اس کو طب کے حوالے سے تو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ. لیکن دینی طبقہ جو وہ روایتی اسی طرح کے جس طرح لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ پہلے شروع میں حرام تھا پھر بعد میں جا کے حلال ہوا، اور ابھی وہ ادھر ہی ہے. تو مطلب اس میں ہمارے علماء کے حوالے سے بھی ہے کہ یا تو وہ اپنا لیول اپ گریڈ کریں کہ وہ اجتہاد اس سطح پہ جا کے کریں، اور ان کے درمیان بھی سائنس والے لوگ موجود ہوں جو ان کو سمجھا سکیں. لیکن وہی بات ہے نا، ول ادھر بھی نہیں ہے نا. علماء کا طبقہ تو بہت بڑا ذمہ دار ہے اس کا. کیونکہ دیکھیں نا وہ جو عبداللہ بن مبارک کا شعر ہے کہ ما افسد الدین الا الملوک واخبار الصوم ورهبانها، کہ دین میں بربادی کا بھائی جب ملوک خراب ہو گئے، اور ملوک کب خراب ہو گئے جب علماء مشائخ خراب ہو گئے. دیکھیں اگر علماء کے اندر یہ ول ہوتی کہ باقی انہوں نے نافذ کرنا ہے تو پھر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ان علماء کے پاس بہت سے وسائل ہیں. یا آج یہ علماء کہنا کہ یار ہم ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں، ہمیں آئیں اکانومسٹ مدد کریں، دنیا بھر سے مسلم اکانومسٹ آ جائیں گے، لیکن آپ کے ول تو ہو، آپ تیار ہی نہیں ہیں. آپ اپنے مدرسے سے باہر ہی سوچ لیجیے، آپ کے نزدیک اپنا مدرسہ چل رہا ہے، اس کو چندہ مل رہا ہے، بس بہت ہے. اس سے آگے بڑھ کے آپ سوچ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو بات وہ ول نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی اتنا فرض بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو پاکستان جیسی بھی ریاست ہے اس کو بھی اسلامی قرار دے دیا ہو. تو خیر اللہ خیر صلی اللہ. بات وہی ہے کہ اگر تو ہمارے علماء سیریس ہو جائیں اس حوالے سے تو بے شک ان کے اندر کیپبلٹی نہیں ہے، لیکن چلو دینی حوالے سے تو جانتے ہیں نا چیزوں کو، تو وہ ایسے ایکسپرٹس کو بلا سکتے ہیں اور ان کا گروپ بن سکتا ہے، ایک جوائنٹ گروپ بن سکتا ہے جس میں وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں اپنی کہ بھئی یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، یہ جو علماء یہ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا اسلام کے مطابق کیا نہیں ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ول ہی نہیں ہے نا، مطلب ول تو ہے ہی نہیں علماء کے اندر کہ ہم نے کچھ اس کے اوپر کچھ کام کرنا ہے. وہ اپنے مگن ہے اپنے، اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام جو ہے وہ نافذ ہو نہ ہو. بلکہ جو تحریکیں اس والے سے کام کر رہی ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں الٹا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو بس ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے جس میں ہم ہیں. جو تحریکیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں وہ اس حوالے سے اپ گریڈ ہیں کہ وہ
اس جدت کے دور کے اندر ان مسائل کا مقابلہ کر سکیں، یا ان کے پاس آلریڈی کچھ ورک ہو چکا ہو؟ کیونکہ یہ دعوت تو وہ یہ مطلب المیہ یہ ہے نا کہ جو جماعتیں اس حوالے سے کھڑی ہوئی انہوں نے بھی کوشش تو کی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک کوشش کی سیاحت حد تک اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. اب تو وہ ایک خانہ پوری چل رہی ہے، اب تو ایک سلسلہ سے چل رہا ہے کہ بس یہ ہے کہ بس اپنی جماعت تو چلاتے رہیں، بس ٹھیک ہے، اجتماعات ہو جائیں، کچھ درس قرآن ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یعنی کوئی ایمبیشن ہی نہیں ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا کوئی آبجیکٹو ہے کہ آپ ایک سال میں کچھ اس حوالے سے کچھ بنا سکیں، تو وہ آگے صرف کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بس جو ہے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو مطلب ان کے ہاں بھی کوئی مطلب حالانکہ سوچ بھی ہے کہ ہمیں نافذ کرنا، لیکن اس حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم نے کوئی پر ماڈل دینا ہے. تو مدثر بھائی اس کی پھر وجہ کیا ہے کہ ایک احیائی تحریک جو ہے وہ بھی اپنے اس مطلب کہ منشور کے ہوتے ہوئے، انقلابی منشور کے ہوتے ہوئے وہ بھی ایک روایتی جماعت کی طرح ایک کر رہی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد. ایک شروع میں ایک ہوتا ہے ولولہ، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک روایتی فکر کی اس پہ ہم نے بات کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے. ایسے میں بہت سے پھر وجوہات ہیں، خاص طور پہ اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے اس کا فقدان ایک بڑا ریزن ہے کہ ہم اسٹریٹجی نہیں بناتے اپنی کوئی کہ یار آج ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو چلو 5 سال کے بعد کم سے کم ہم ایسا روڈ میپ بنائیں، وہ اسٹیپس طے کریں کہ جس پہ چل کے ہم اس مقام پہ پہنچ سکیں گے، ہم بنا سکیں. مطلب وہ فارورڈ تھنکنگ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 1 سال کا بھی پلان نہیں ہوگا. اگر آپ جا کے پوچھیں گے یار 1 سال میں آپ کہاں پہنچنا ہے، کوئی آپ کو آنسر نہیں ملے گا. جبکہ وہ دوسرا ہمارا دشمن جو ہے وہ 1000 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. مطلب وہ 1000 سال کی پلاننگ کرتا ہے، سارے پلانس طے کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. ہم جو ہے وہ 1 سال کی پلاننگ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ مجتمع نہیں ہو پاتی. دوسری بات یہ ہے کہ یونٹی جو ہے پیدا کرنا، اس کا بڑا فقدان ہے. ہر بندہ اپنی بس اس پہ لگا ہوا ہے، اس پہ کوشش ہی نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی ہمیں. تو وہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کھڑا ہوتا ہے دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے. تو یعنی اس ماحول کے اندر تو ظاہری بات ہے پھر ہم کیسے اس کو اچیو کریں. تو یہ کچھ ریزنز ہیں یعنی جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تاکہ مل کے ایک اسٹریٹجی بنے، ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہو، اور وہاں تک پھر ہم ایک پورے ول کے ساتھ چلیں تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں عالم اسباب میں جو اس وقت ہم ہیں، اسباب تو اللہ نے مہیا کیے ہوئے ہیں، لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ول ہو کسی کی کہ اس معنی میں آگے کرنا چاہتا ہے کام، تو انشاءاللہ ہو جائے، کام ہو سکتا ہے. تو کوشش تو ہماری یہی، اسی لیے تو ہم نے ایک دربار انسٹیٹیوٹ کی بنیاد ڈالی اور پھر آگے کام کی کوشش شروع کی ہے. اور ہم نے پھر ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ یار ود ان 5 ایئرس ہم وہاں تک پھر جو ہے پہنچیں گے کہ اس کا ایک ورکر ماڈل ہم نے بنانا ہے. ہم نے اس کا ایک پلان بنایا ہے. تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا. آگے ہم نے ایفرٹ بھی کرنی ہے اور لوگ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک جوائن کریں، ایک جگہ پہ لے کر آئیں. تو لیٹس سی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ول ہوگی تو پھر کام آگے ہوگا. اگر اسی طریقے سے چلتے ہیں تو بس پھر وہ بند گلی میں ساری تحریک کھڑی ہے. آج آپ دیکھ لینا 100 سال کی یہ تجدیدی جو مسائی ہے، جو ریبل موومنٹ ہے، وہ آج ایک مطلب ڈیڈ اینڈ پہ کھڑی ہے، کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. مدثر بھائی یہ فلسفہ اور عمرانیات جو ہے یہ بھی تو ایک سائنس ہی ہے ایک قسم کی. تو اس میں بھی کوئی حتمی پوائنٹ نہیں ہے. یہ آبزرویشن کے سب، جس طرح نارمل سائنس کے اندر آبزرویشنز ہیں، ایکسپیریمنٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تھیوری جو ہے وہ مطلب جا کے قابل قبول ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی جو احیائی تحریکیں انہوں نے بھی تو فلسفہ اور عمرانیات کو ہی بیس بنایا ہے، اور اس کو مطلب ان کو دیکھ کے جو ہے وہ ایک اسلام کی آج کے دور میں جو ہے وہ ورکیبل اور اپلیکیبل جو فارم کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک قسم کی لیکوڈ مطلب وہ فارم ہے نا. اس میں کوئی حتمی بات تو کوئی نہیں ہے. جس طرح ابھی مولانا مودودی رحمہ اللہ جو انہوں نے اسلامی جمہوریت کا کانسیپٹ دیا، تو بیچ میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اختلاف کیا، اور اس کے بعد پھر ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی ہی تحریک کے ایک مطلب بڑے مطلب فکر رکھنے والے خالد محمود عباسی صاحب، وہ دوبارہ اسلامی مطلب وہی جو ہے وہ اسلامی جمہوریت کی ہی مطلب بہت زیادہ وہ بات کرتے ہیں. اور اکثر جمعیت کے فورمز کے اوپر بھی ان کے مطلب بات وہی ہے کہ اس میں اور زیادہ پھر فوکس بھی فلسفہ کے اوپر ہوتا ہے. اور مطلب جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایک حتمی صورت تو کبھی بھی مطلب نہیں قائم ہو سکتی، اور نہ پھر کیونکہ آلریڈی بہت سارے اختلافات نالج جو ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ نے صحیح کہا، نالج گرو کرتا رہتا ہے. جی
آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. بات وہی ہے کہ مولانا مودودی نے ایک بات کر دی، لیکن مولانا مودودی کو تو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جب یہ بات پیش کی تھی آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات اس میں ایڈ کی. بات وہی ہے نا کہ مولانا مودودی کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب کے بعد کوئی اور بندہ نہیں آ رہا. بات یہ ہے کہ ایک دو بالکل بندے سے کام. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جی کہ ابھی بھی 60-70 سال کے بعد بھی اگر خالد محمود عباسی صاحب جیسے ہیرے بھی مطلب اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کی ہے. وہی بات ہے کہ اس میں اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا نا. ابھی جو اس وقت ویسٹ کے اندر بہت بڑی بحث چل رہی ہے اور بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ وہاں پہ جب کیپٹلزم فیل ہوا ہے تو وہاں پہ اب الٹرنیٹس جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. نیو اکانومی کی بات ہو رہی ہے. اب اس کا یہ جو نالج ہے اس میں کوئی ٹیپ ان کرے تو اس کے لیے جو کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی نا، آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اپنے لوگوں کو تاکہ وہ اس مقام پہ جائیں اور یہ اس کا انالیسس کریں. لیکن یہاں پہ تو ہماری سوچ ہی بڑی وہ بدقدامت پسند ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ بس ویسی جو تحریک چل رہی ہے ویسی ایک تحریک ہو جائے، بس جیسی چل رہی ہے ویسی ایک تحریک چل جائے. تو ایسے کام نہیں ہوگا. آپ کو بہرحال آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا اگر آپ واقعی صحیح معنی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کھانا پوری کرنی ہے تو پھر وہ جماتے ہیں، بس ٹھیک ہے چلتا رہے. تو اس لیے ابھی یعنی آپ کو اس میں یہ جو نیا نالج ہے، دیکھیں نالج جو ارتقا ہو رہا ہے اس کے اندر کاٹ کا پاٹ بھی ہوتا ہے، لیکن حکمت کی بہت ساری باتیں ہیں جو جس کے آپ سیکھ سکتے ہیں. انسان کا جو علم ہے وہ ارتقا کر رہا ہے، اس کی سوچ ارتقا کر رہی ہے. آپ نے اس سے موتی چننے ہیں، تو یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر رہ جائیں گے. تو بس یہ ایک المیہ رہا کہ مولانا مودودی کے بعد پھر نیچے جو ہے وہ پھر قیادت نہیں ابھر کے آ سکتی. اس کے بڑے ریزنز ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کے بعد بھی وہ اس طریقے سے نہیں لوگ آگے آ سکتے. تو بہرحال ابھی اس کو بھی انشور کرنا ہے ہم نے کہ یار یہ مسلسل ایسے لوگ تیار ہوتے رہیں اور جو لوگ پھر اس نالج کو بھی سمجھیں، دین کو بھی اچھی طرح گہرائی میں سمجھیں. تو یہ ایک بڑا اہم کام کرنے کا ہے. ڈاکٹر صاحب کا تو بڑا ویژن تھا، آپ کو پتا ہے، بس وہ نہیں آگے بڑھ سکا. لیکن مدثر بھائی میں اپنا نا ایک تھوڑی سی اپنی مطلب ایک آبزرویشن شیئر کر سکتا ہوں اس حوالے سے. جنید صاحب کچھ دوسرے لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اگر ہمیں جنید بھائی کو تو 5 منٹ دے دیں تو پھر آپ کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں. آپ سے بس گزارش ہے چھوٹی سی. کوئی مسئلہ نہیں. جنید تو بھائی ہم دوبارہ آپ سے ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کو روکے، نہ ان کا دل کرتا ہے کہ روکے. نہیں وہ ہم روکنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن بیچ درمیان میں کچھ اور بھی ہمارے حضرات ہیں. تو احمد رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں، اپنا سوال ریز کریں پلیز. جی احمد رضا صاحب آپ کی مائک اوپن ہے. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے، تھوڑا سا پیچھے آواز ہے لیکن اوکے سر. سر ڈاکٹر صاحب بات کیا کرتے تھے سافٹ ریولوشن کی، لیکن یہ بات بھی اب بہت پرانی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو مغفرت فرمائے. آپ آج کے حوالے سے کیا بات کہتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اب بھی سافٹ ریولوشن کی گنجائش ہے؟ ایک تو یہ میری بات ہے. اور سر ایک سوال یہ ہے کہ اس میں آپ مجھے میری اصلاح کر دیں کہ میں یہ صحیح ہوں. جیسے کہ آپ بھی ابھی بھی آپ نے یہ بات کی کہ ہم نظام نافذ کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب بھی اپنے اس میں یہ بات کرتے تھے کہ نظام نافذ کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارا آخری مرحلہ، وہ پوری جو اسٹیجز بیان کرتے تھے اس میں کہتے تھے کہ ہمارا آخری مرحلہ احتجاج کا ہوگا، اور ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر بینک وغیرہ ہے تو ہم وہاں پہ احتجاج کریں گے، اب سود کا وہ نہیں ہوگا اور دوسرے نظام. یعنی میں یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نظام نافذ نہیں کریں گے بلکہ طاقت ملنے کے بعد حکمرانوں کو مجبور کریں گے. تو کیا یہ میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ اس کا مطلب جتنی جو جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی بندہ نظام نافذ نہیں کرے گا بلکہ طاقت ملنے کے بعد مجبور کرے گا حکمرانوں کو. تو کیا یہ میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ مجھے اچھا، آپ کا دونوں کویشچن بڑے اچھے ہیں. انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے آگے بات ہم نے کرنی ہے. میں مختصر میں بھی چھیڑنا چاہتا ہوں اس کو بھی. ٹائم بھی ہمارا کافی ہو گیا کہ ہمیں کنکلوڈ بھی کرنا ہے سیشن کو. میرا ایک اور ابھی سیشن بھی ہے. تو خیر ابھی دیکھیں بات ایک سافٹ ویئر ریولوشن کی بات تو ہمیشہ رہے گی.
کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی کچھ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے حوالے سے انہوں نے کچھ اصول دیے تھے، تو وہ رہیں گے، آج بھی ہیں، مطلب اس کی کوشش ہوتی رہنی چاہیے. لیکن جیسے وہ بھی کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ سافٹ ریولیوشن آیا نہیں کرتی، ٹھیک ہے، عام طور پہ تو وہ پھر وہ پراپر جو ہارڈ ریولیوشن ہے وہی ہوتی. تو لیکن ہاں ایز این آپشن وہ رہے گا، ہم بھی اس کا کام کر رہے ہیں. ہمارا بھی پلان میں ہے کہ ہم ود ان 5 ایئرس جو ہیں، آنے والے 5 سالوں میں ہم کانسٹیٹیوشن ریفارم پہ کام کرتے رہیں گے، انسٹیٹیوشن ریفارم پہ بھی کام کریں گے. تو یہ کام کرنے کا ہے، ایسے کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایکچولی ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی. رہی بات کہ ڈاکٹر صاحب کا جو تھا موقع کہ ہم احتجاج کریں گے، بڑا وہ ایک اصل میں اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی ایک لے مین کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. سول ریزسٹنس ایک پورا ٹیکٹیکل وارفیئر کا طریقہ کار ہے، ٹیکٹیکل کانفلکٹ کا طریقہ ہے، اور اس پہ آج سینکڑوں پی ایچ ڈیز موجود ہیں. ہم نے اصل میں اس کو اسٹڈی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں ہے. سول ریزسٹنس سے کوئی چینج نہیں آئے گی، یاد رکھیے. احتجاج کرنے سے کوئی چینج نہیں آئے گی، ٹیکٹیکل سول ریزسٹنس سے چینج آئے گی. اور ٹیکٹیکل سول ریزسٹنس از مچ مور دین دس. یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ بھی نہیں کہ یار احتجاج کر لو اور وہاں جا کے دھرنے دے دو. مطلب اس کو پورا پڑھا ہی نہیں کسی نے ایز اے سبجیکٹ، ٹھیک ہے. تو میں پچھلے تقریباً کافی عرصے سے ان کے طالب علم ہوں، تو بہت کچھ ہے اس میں کچھ کرنے کا. اور اس والے سے ایک بڑی اہم کتاب ہے بلو پرنٹ فار ایوولوشن، جو سرجی پوپووچ کی کتاب ہے، وہ پڑھنے والی ہے. اس کی میں اردو ٹرانسلیشن میں نے شروع کی ہے، الحمدللہ 2 چیپٹرز میں نے کر لی ہیں. تو وہ اور اس طرح اور بھی ارادہ ہے کہ کچھ کتابیں جو ہیں ان کو اردو ٹرانسلیشن ہم کریں. مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھنے پہ کہ ہے کیا چیز. تو وہ بڑے ایک لیمن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مطلب اس طرح احتجاج سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. پورا ایک ریولیوشن برپا کرنا ہوگا، اور وہ سول ریزسٹنس کے ذریعے سے ہی ہم اس کے بالکل قائل ہیں کہ آج کے دور میں دس از دا بیسٹ پاسبل وے فارورڈ. لیکن اس کا صحیح معنوں میں سمجھ کے جو ہے کرنا. ڈاکٹر صاحب نے تو ایک بات، ان کا ایک وہ جو نگاہ تھی، اس نے اس کو پکڑ تو لیا تھا کہ یار دس از دا وے فارورڈ، لیکن اس کی تفصیلات ان کے ہاں بھی طے نہیں ہو پائیں. لیکن آگے پھر جو جماعتی تحریک تھی اس کے اندر پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آگے ہم نے بڑھنا ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. بہت شکریہ. مدثر بھائی، کچھ ایسے سوالات آ رہے ہیں جو کہ کورس سے کیونکہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں، تو میں گزارش کروں گا سب حضرات سے کہ کورس سے ریلیٹڈ ڈائریکٹ اگر سوال کریں گے، جو چیپٹر ہم نے پہلے ہفتے میں شیئر کیا ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو سب کو اس کا افاقہ ہوگا، اور باقی ڈسکشن تھوڑا بہت چلتا رہے گا، ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. اور کورس کا جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو دوسرے سوالات تھے وہ آگے آپ کے جوابات آ جائیں گے. تو ابھی ان سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آگے ہم نے ایڈریس کرنی ہے. تو اگر آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں تو آگے انشاءاللہ یہ چیزیں کلیریفائی کرنی ہے. اور ڈسکس تو ہم نے یہی کرنا ہے چیزیں انشاءاللہ اس پورے کورس میں. تو آگے بھی یہ ڈسکشن جاری رہیں گی اور اس میں مزید کلیئرٹی آپ کے سامنے. تو احمد رضا صاحب نے دوبارہ ہاتھ ریز کیا ہے، ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو سر یہ اس کا مطلب کیا، مطلب یہ جو میں نے سوچا ہے یہ صحیح نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب کی تو یہ سوچ نہیں تھی، اس کا مطلب وہ ان کے نزدیک احتجاج کا مطلب کچھ اور تھا اور میں کچھ اور سوچ رہا ہوں. مطلب وہ سول ریزسٹنس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اب سول ریزسٹنس کی تفصیلات ہیں. مطلب سول ریزسٹنس صرف یہ نہیں ہے کہ دھرنا دے دو اور بس. وہ مطلب وہ تو ایک ڈاکٹر صاحب جب ملے من ایک عام فہم انداز میں بیان کرتے تھے، تو ڈیفینیٹلی اس پورے نالج کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا کہ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا تنظیم اسلامی کے ان سے، تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہم یہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب کو بولیں گے کیا آپ کہ یہ اسلام نافذ کریں؟ ان کو وہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا. پورا ایک ریولیوشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ ہی انقلاب برپا کرتے ہیں. لیکن اٹس ناٹ دیٹ سمپل. یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ایسے ہی آپ نے دھرنا دے دیا تو آ جائے گا. تو ہم بھی جب نئے رہے، جب اس بات کو سمجھا تھا تو ہم بھی اس طرح سوچا کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے 1,00,000 1.5 لاکھ بندہ لا کے پارلیمنٹ جا کے بٹھا دیں گے تو انقلاب برپا ہو جائے گا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو بالکل بیوقوفانہ پن ہے. مطلب آپ سب کو وہاں بٹھا دیں گے تو آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، مار دیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسے نہیں ہوتا. ایک پورا مومنٹم کریٹ کرنا ہوتا ہے. ایک پوری اس کی سائنس ہے. پوری ریولیوشن اٹ سیلف ایک بڑی سائنس ہے. تو بتانا میں کہ پچھلے 10 سال سے اس کا طالب علم نہ ہوں، ریولیوشن کیا ہوتی ہے، اس کے کیا پروسیس ہوتے ہیں، پھر سول ریزسٹنس کے ذریعے سے ریولیوشن برپا کرنے کا پورا اپنا ایک انداز ہے، ایک سوچ ہے.
اس پہ بڑی اہم بکس ہیں جس کو آپ کو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں آپ پڑھیں. خاص طور پہ بلو پرنٹ فار ریولوشن ضرور پڑھیں. فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی ڈاکٹر جین شارپ جو کہ بہت بڑا اس کے اسکالر ہیں, ان کی کتابیں ہیں. تو وہ تھوڑا دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ مطلب ایک پوری دنیا ہے, مطلب اٹس ناٹ دیٹ سمپل. بہت شکریہ احمد رضا صاحب. اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے تو آپ اپنا ہینڈ لوور کر سکتے ہیں تاکہ ہم اگلے سوال لے سکیں. اچھا, اب اس میں میرا ایک اور سیشن بھی شروع ہونے والا ہے تو میرے خیال میں اسے کنکلوڈ کریں گے. بس ہم آخری سوال جنید صاحب کا لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے ہولڈ کروایا تھا. جنید صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ انمیوٹ کریں تاکہ آپ اپنا مختصراً سوال کر لیں کیونکہ مدثر بھائی کا اگلا سیشن بھی ہے اور ٹائم بھی ہمارا کافی کمپلیٹ. جی مدثر بھائی, ایک تو میں بس شرعی پوائنٹ آف ویو سے کویشچن اپنے کورس کے حوالے سے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب والی جو آیت ہے جس میں ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ پارشل اوبیڈینس از نتھنگ, تو اس کا کوئی اس آیت کی تفسیر میں جمہور علماء کی کوئی اس طرح کرائے ہے کہ مطلب پارشل اوبیڈینس جو ہے وہ مطلب ہمارے جس طرح ایک بندہ دین میں ان بندوں کی نسبت جو بالکل ہی دین پہ عمل نہیں کر رہا اور ایک بندہ جو ہے وہ اپ ٹو این ایکسٹینٹ بلکہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے اور پھر کوئی ایک آدھ اس کے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے اس سے, تو اب اس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پارشل اوبیڈینس جو ہے وہ تو نتھنگ ہے, مطلب بالکل ہی زیرو ہے. تو اس میں جمہور علماء کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ وہ اس اللہ رب العزت کے ہاں اپریشیشن ہے کہ ایک بندہ باقیوں کی نسبت بہت دیکھیں اچھا اللہ عمل تعالیٰ کر رہا ہے اور قدردان پھر ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. ایک بندہ جتنا کیونکہ اللہ رب العزت اچھے غفور اعمال الرحیم بھی تو ہے. نہیں, وہ جتنے اچھے عمل کیے ہیں اس کا اجر تو ملے گا ہی, ایسی بات نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے, اس کی بجائے جہاں پہ بات ہوئی قوم کے حوالے سے, جب ہم نیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر قبول نہیں کرتا. یعنی وہ جو ہے نا کیا فطرت افراد سے آغاز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کہ بھی امت کے گناہوں کو معاف. تو بات وہی ہے کہ قوموں کی جو بات ہونی ہے وہ معاملہ اور ہوتا ہے, اجتماعی معاملہ اور ہوتا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرتا. وہاں پہ بھی جب یہ آیت آئی ہے تو یہ ان کی ایک اجتماعی روش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے کنڈیم کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ دیکھیں یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. بلکہ فرد کا مسئلہ تو آپ پتہ ہے اس کے اندر کچھ کمیاں ہوتایں بھی ہوتی ہیں, اچھے کام بھی کرتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ نفاق سے بری ہے, نفاق کے اندر نہیں پڑا ہوا, ذوف ایمان ہے اس کے اندر, احساس ہے اس کے اندر کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے کمیوں سے وہ درگزر بھی فرماتے ہیں. اور اس کو اگر ایسا ہوا بھی تو اس کو جہنم میں اپنا ٹرب پوری کرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیں گے. یہ بہت سے معاملات ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ یہ بڑا اسٹرکٹ ہے کہ اللہ کے نام پہ آپ حکومت لیں اور بعد میں پھر اللہ کا دین نافذ نہ کریں تو پھر اللہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے, اللہ ذلیل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حاضری کا ریکارڈ ضرور درست کرتے چلیں. لنک میں نے گروپ میں بھی اور یہاں پہ چیٹ پہ بھی شیئر کیا تھا. آپ سے باقی جو آپ کے جو سوال ہیں ان کے جوابات آپ کو گروپ میں بھی مل سکتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے حاضری کا ریکارڈ درست کر لیں. جی مدثر بھائی آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ لوگوں کا بہت زبردست کوشچنز ہے. انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. یہ کورس اسی لیے ہے, یہ انہیں لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس والے سے آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.